حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام بیض میں بغیر روزے کے نہ رہتے، نہ سفر میں نہ حضر میں، یعنی ہر حال میں مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے ایسے ہیں جیسے ہمیشہ کا روزہ، یعنی ہر مہینے کے 3 روزے ہمیشہ روزہ رکھنے کے مانند ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کو رکھو۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کو ایام بیض کہتے ہیں۔ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ایام کے روزوں کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے: عاشوراء اور عشرہ ذی الحجہ اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے اور فجر کے پہلی 2 رکعتیں۔ یاد رکھے ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ ایام التشریق میں سے ہیں اور اس میں روزہ رکھنا ناجائز و حرام ہے، اس لیے 13ویں تاریخ کے بدلے ذی الحجہ کی 16ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اسی طرح ہر مہینے کے 27ویں، 28ویں، 29ویں اور 30ویں تاریخوں میں روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ ان ایام کو ایام سود کہتے ہیں۔ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مہینے کے ایام بیض کے 3 روزے اور ایام سود کے کم سے کم 3 روزے، اس طرح 6 روزے سنت ہے۔ البتہ ذی الحجہ کے 13ویں تاریخ میں روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے تاریخ کو روزہ رکھے۔ واللہ ورسولہ عالم۔